تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے منگل کو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے اسپیڈ یعنی اسمارٹ، پرو ایکٹیو، ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو ڈیلیوری کا جائزہ لیا، جس میں وزیر دامودر راج نرسمہا، چیف سیکریٹری شانتی کماری و دیگر نے حصہ لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ حکومت نے کلیدی ترقیاتی پروجیکٹس کی تکمیل میں تیزی لانے کے لیے اسپیڈ کے نام سے ایک نیا اقدام متعارف کروایا ہے، جس کے تحت وزیر اعلیٰ ذاتی طور پر حکومت کے شروع کردہ 19 بڑے پروجیکٹس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایم این ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آئندہ ماہ حیدرآباد میں پہلی بار مقابلہ اذان برائے جنوبی ہند منعقد ہو رہا ہے۔ شہر حیدرآباد میں پہلی بار مقابلہ اذان برائے جنوبی ہند ستمبر کے مہینے میں منعقد ہوگا۔ ایم این ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر محمد ظہیر الدین اور قاری محمد نصیر الدین منشاوی نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ 13 ستمبر بروز جمعہ صبح 9 بجے تا شب 9 بجے مسجد حسن واقع بالانگر میں مسابقہ منعقد ہوگا۔ مقابلے میں تلنگانہ، آندھرا، کرناٹک، تمل ناڈو اور کیرالہ کے مؤذنین کے علاوہ اذان کا مظاہرہ کرنے والے حضرات حصہ لے سکتے ہیں۔ خواہش مندوں سے اپنی اذان کی ویڈیو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر روانہ کرنے کی خواہش کی گئی ہے۔ ہر امیدوار کو اپنی اذان کی ویڈیو کے ساتھ نام، عمر، موبائل نمبر اور مقام کی تفصیلات بھی لکھنی ہوگی اور آدھار کارڈ یا پھر کوئی شناختی کارڈ بھی ساتھ رکھنا ہوگا۔ ظہیر الدین نے بتایا کہ اذان کے مقابلے سینئر اور جونیئر 2 گروپس میں منعقد ہوں گے۔ جونیئر گروپ میں 5 سال سے 15 سال کی عمر تک اور سینئر گروپ میں 16 سال سے 35 سال تک کے امیدوار حصہ لے سکتے ہیں۔ دونوں گروپس میں پہلا مقام حاصل کرنے والے کو فیکس 50,000 روپے نقد انعام توصیفی سند کے ساتھ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گولڈ میڈلز دیے جائیں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی ایم ایل اے محمد ماجد حسین کے ہاتھوں چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے چیکس کی تقسیم عمل میں آئی۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر نامپلی ایم ایل اے محمد ماجد حسین نے پارٹی کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے 45 مستفیدین میں چیکس تقسیم کیے۔ تقسیم شدہ چیکس کی مالیت 20,70,000 روپے رہی۔ اس موقع پر پارٹی کے کارپوریٹرز، سینئر لیڈرز و دیگر موجود تھے۔ بی آر ایس رہنما و تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے سابق صدر نشین امتیاز اسحاق نے ایم ایل سی کے کویتا کو ضمانت دینے پر سپریم کورٹ سے اظہار تشکر کیا۔ دہلی شراب پالیسی معاملے میں سپریم کورٹ نے بی آر ایس رہنما کے کویتا کو راحت دیتے ہوئے ان کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ بی آر ایس کے اقلیتی قائدین و سابق صدر نشین امتیاز اسحاق، محمد مسیح اللہ خان، دیگر قائدین اور کارکنان نے تلنگانہ بھون میں آتش بازی کی جشن منایا۔ بعد ازاں وہ کے کویتا کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں پر انہوں نے بڑے پیمانے پر آتش بازی کی اور کے کویتا کو ضمانت ملنے کا جشن منایا۔ اس موقع پر ایک دوسرے میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی۔ ٹی ایم ایف سی کے سابق چیئرمین محمد امتیاز اسحاق نے کہا کہ بی آر ایس ایم ایل سی کے کویتا کو ضمانت ملنے پر پارٹی کیڈر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے جو فیصلہ سنایا ہے سبھی اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور عدالت کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا یقین ظاہر کیا ہے کہ آئندہ انتخابات میں بھارت راشٹریہ سمیتی کی جیت یقینی ہوگی۔ کہ کویتا ریاست کے مختلف اضلاع کا دورہ کرتے ہوئے پارٹی کو مستحکم کرنے کا کام کریں گی۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے قائدین اور کارکنان نے ایم ایل سی کے کویتا کو دہلی شراب پالیسی معاملے میں ضمانت دینے پر تلنگانہ بھون میں آتش بازی کی اور جشن منایا۔ سپریم کورٹ نے دہلی شراب پالیسی معاملے میں بی آر ایس ایم ایل سی کے کویتا کو ضمانت دے دی ہے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد تلنگانہ بھون میں جشن کا ماحول دیکھا گیا۔ اقلیتی قائدین محمد محمود علی، سابق صدر نشین مسیح اللہ خان، امتیاز اسحاق کے علاوہ پارٹی کے اراکین اسمبلی و دیگر نے آتش بازی کی اور جشن منایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بغیر کسی ثبوت کے 166 دن تک کے کویتا کو غیر قانونی طور پر جیل میں محروس رکھا گیا اور اس معاملے میں بالآخر انصاف کی جیت ہوئی۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور سپریم کورٹ سے اظہار تشکر بھی کیا۔
تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کھیلوں کے قومی دن کے موقع پر ایل بی اسٹیڈیم میں ملازمین کے کھیلوں کے مقابلوں کا آغاز کیا۔ تلنگانہ اسپورٹس اتھارٹی کے زیر اہتمام 29 اگست کو کھیلوں کے قومی دن کے موقع پر مختلف تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ دریں اثنا مختلف کھیل مقابلوں کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے منگل کو شیر حیدرآباد کے ایل بی اسٹیڈیم میں مختلف محکموں کے ملازمین کے لیے کھیلوں کے مقابلوں کا آغاز کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی 29 تاریخ کو گچی بالی اسٹیڈیم میں دھیان چند کے مجسمے پر پھول نچھاور کر انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کریں گے۔ تمام اضلاع میں کھیلوں کے قومی دن کے موقع پر مختلف کھیل مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ نواب برکت عالم خان اور نواب احمد عالم خان کی جانب سے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر، اراکین اسمبلی اور اراکین کونسل کے اعزاز میں ایک تہنیتی تقریب منعقد کی گئی۔ شمس آباد کے میٹرو کلاسک گارڈن میں نواب برکت عالم خان اور نواب احمد عالم خان کی جانب سے ایک عظیم الشان تہنیتی تقریب منعقد ہوئی۔ نواب برکت عالم خان اور نواب احمد عالم خان نے AIMIM صدر بیسٹ اسد الدین اویسی، فلور لیڈر اکبر الدین اویسی، اراکین اسمبلی محمد مبین، احمد بن عبداللہ بلالہ، کوثر محی الدین، ماجد حسین، میر ذوالفقار علی اور جعفر حسین معراج کے علاوہ MLC مرزا رحمت بیگ کو تہنیت پیش کی۔ تلنگانہ کے رکن قانون ساز کونسل پٹنم مہندر ریڈی نے ان کے فارم ہاؤس کی تعمیر غیر قانونی ہونے کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عمارت قواعد کے مطابق اور اجازت لے کر تعمیر کروائی ہے۔ تلنگانہ میں ہائیڈرا کی انہدامی کارروائیاں جاری ہیں۔ MLC پٹنم مہندر ریڈی کا فارم ہاؤس جڑواں آبی ذخائر کے قریب واقع ہے۔ فارم ہاؤس قواعد کے خلاف تعمیر ہونے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ تالابوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سن 1999 میں انہوں نے باضابطہ اجازت لے کر اپنا فارم ہاؤس تعمیر کروایا ہے، قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے۔ کانگریس MLC نے یہ واضح کیا ہے کہ حکام کی جانب سے انہیں کوئی نوٹس نہیں دیا گیا ہے۔ اگر انہیں نوٹس دیا جاتا ہے کہ ان کی عمارت غیر قانونی ہے تو وہ اسے منہدم کروا دیں گے۔ انہوں نے GO 111 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس حکم نامے کے تحت اراضی تعمیراتی مقاصد کے لیے 10% تک استعمال کی جا سکتی ہے اور اس اراضی پر ان کے علاوہ بہت سی بااثر سیاسی شخصیات کی جائیدادیں بھی ہیں۔ حیدرآباد کے انچارج منسٹر پونم پربھاکر اور IT منسٹر سریدھر بابو نے گنیش تہوار کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ گنیش تہوار کے پیش نظر ریاستی وزراء پونم پربھاکر اور D سریدھر بابو نے MCHRD میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا، جس میں عظیم تر بلدی حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی، ڈپٹی میئر موتے شری لتا شوبھن ریڈی، حیدرآباد کے پولیس کمشنر K سرینیواس ریڈی، بھاگیہ نگر گنیش اتسو کمیٹی اور بالاپور گنیش اتسو کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے گنیش تہوار کے کامیاب انعقاد کے لیے تمام انتظامات کیے جائیں گے اور عوام کے تعاون کی بھی اشد ضرورت رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کے قیام کے بعد یہ پہلا گنیش تہوار ہے اور سب کے تعاون سے یہ تہوار شاندار انداز میں منایا جائے گا۔ پونم پربھاکر نے تمام محکموں کے ذمہ داران کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے اور گنیش تہوار کا انعقاد پرامن اور کامیاب بنانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ محبوب آباد ضلع کے بیارم منڈل میں ایک RTC بس نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی، 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ محبوب آباد سے بھدراچلم جانے والی ایک RTC بس نے بیارم منڈل کے ناملا پاڈو گاؤں کے مضافات میں ایک موٹر سائیکل کو ٹکر دی، جس کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے نوجوانوں کو فوراً قریبی اسپتال منتقل کروایا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفصیلات حاصل کی ہیں اور ایک مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کیا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے کاکیناڈا ضلع کے پرتی پاڈو میں سمیت غذا کھانے سے 49 طلبہ بیمار پڑ گئے۔ ریاست تلنگانہ کے کئی اضلاع سمیت پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے بھی مختلف اضلاع میں سمیت غذا کے استعمال سے طلبہ و طالبات
بیمار پڑ رہے ہیں۔ تازہ ترین واقعہ کاکیناڈا ضلع کے پرتی پاڈو حلقے سے سامنے آیا ہے۔ الیشورم گروکل اسکول میں غیر معیاری کھانا کھانے سے 49 طلبہ بیمار پڑ گئے۔ طلبہ کو علاج کے لیے الیشورم کے سرکاری اسپتال میں بھرتی کروایا گیا۔ ضلع کلکٹر اس واقعے کی اطلاع ملنے پر اسپتال پہنچے۔ انہوں نے طلبہ سے بات چیت کرتے ہوئے ان کی مزاج پرسی کی، ڈاکٹروں سے بھی تفصیلات حاصل کی۔ تلنگانہ میں ڈینگی کے معاملات میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ 4 دنوں میں 700 سے زائد نئے معاملات درج کیے گئے۔ صحت عامہ اور خاندانی بہبود کے ڈائریکٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 25 اگست تک تلنگانہ میں ڈینگی کے کیسز کی کل تعداد 5372 ریکارڈ کی گئی تھی۔ 21 اگست کو 4648 کیسز درج کیے گئے تھے، لیکن 22 اگست سے 25 اگست کے درمیان ڈینگی کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور 724 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں سب سے زیادہ کیسز 1852 درج کیے گئے ہیں اور سوریہ پیٹ میں 471، میرٹھ ملکاجگیری میں 426، کھمم میں 375، نلگنڈا میں 315، نظام آباد میں 286، رنگا ریڈی میں 232، جگتیال میں 185، سنگا ریڈی میں 160 اور ورنگل میں 110 کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 25 اگست تک کل 81,932 ٹیسٹ کیے گئے تھے اور جس کے ریزلٹس کی شرح 6.5% رہی ہے۔ صحت عامہ اور خاندانی بہبود کے ڈائریکٹر بی رویندر نائک نے کہا ہے کہ اگست اور ستمبر کے مہینوں میں عام طور پر موسلادھار بارشوں اور ویکٹر کی کثافت میں اضافے کی وجہ سے ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے۔ عوام کو احتیاط برتنے اور صاف صفائی کا خیال رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ گوشہ محل کے بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ نے اویسی برادران پر بڑلا گڑا میں جھیل کی اراضی پر قبضہ کر کے فاطمہ اویسی کالج تعمیر کرنے کا الزام لگایا ہے۔ بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ نے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد ایم پی بیسٹ اسد الدین اویسی اور فلور لیڈر اکبر الدین اویسی پر جھیل کی اراضی پر قبضہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ دونوں بھائیوں نے بڑلا گڑا میں جھیل کے کل 30 ایکڑ رقبے میں سے 12 ایکڑ اراضی پر قبضہ کر کے فاطمہ اویسی کالج تعمیر کیا ہے۔ انہوں نے دونوں پر مفت تعلیم کے نام پر کروڑوں روپے کمانے کا بھی الزام عائد کیا۔ گوشہ محل ایم ایل اے نے جھیلوں کے ایف ٹی ایل یا بفر زون میں تعمیرات کرتے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرنے پر تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ چندران گٹا ایم ایل اے اکبر الدین اویسی چیف منسٹر کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر ان کے تعلیمی ادارے کو منہدم کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ 40,000 سے زائد طلباء کے ساتھ احتجاج کریں گے۔ راجہ سنگھ کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی اسی طرح کے تبصرے کیے گئے ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کو اویسی برادران سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ وہ تجاوزات کے خلاف مزید کارروائی کریں۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں ذہنی متاثرہ شخص کی مندر پر سنگباری کے واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بی جے پی رہنما مادھوی لتا نے اویسی برادران سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد کے رکشا پورم علاقے میں کل رات دیر گئے اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب ایک ذہنی متاثرہ شخص نے مندر پر سنگباری کی۔ سنگباری کرنے والے شخص کی والدہ کا بیان ہے کہ ان کے بیٹے کا علاج ایک مینٹل ہاسپٹل میں کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی، پولیس کی بھاری جمعیت کو وہاں تعینات کر دیا گیا کیونکہ اس واقعے کے بعد اکثریتی طبقے کے افراد میں برہمی پائی جا رہی تھی۔ پولیس نے اس شخص کو حراست میں لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چھوٹا سا واقعہ امن کو بگاڑ دیتا ہے۔ وہ اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ پولیس نے دریں اثنا عوام کو منتشر کرتے ہوئے حالات پر قابو بھی پایا، لیکن منگل کو جب یہ اطلاعات عام ہوئی تو بی جے پی کے کچھ قائدین اس کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر کشیدگی پیدا کرنے کی کوششیں کرتے دیکھی گئی۔ بی جے پی رہنما مادھوی لتا نے رکشا پورم علاقے میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا ہے اور انہوں نے اویسی برادران سے مندر میں پیش آنے والے اس واقعے کے لیے معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک تعمیر نو کے لیے اخراجات کی ادائیگی نہیں ہو جاتی، عقیدت مندوں کے سمیت وہ بھی احتجاج کرتی رہیں گی۔ تلنگانہ حکومت بالخصوص حیدرآباد سٹی پولیس اور ڈی جی پی تلنگانہ سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے تحفظ کے لیے حکومت بی جے پی کی رہنما مادھوی لتا کے خلاف
कार्रवाई करें, क्योंकि वो झूठे मूठे इल्ज़ामात लगाकर, झूठे बयानात देकर शहर में नफरत फैलाने और अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दहली शराब पॉलिसी मामले में बीआरएस रहनुमा के कविता को राहत देते हुए उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को दहली शराब पॉलिसी मामले में बीआरएस की रहनुमा के कविता को राहत दी है और उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अपने फैसले में अदालत ने सीबीआई और ईडी की तफ्तीशी कार्रवाइयों पर भी एतराज़ करते हुए उनके तरीक़ेकार पर सवाल उठाए हैं। याद रहे कि तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला केसीआर की दुख्तर के कविता 15 मार्च से पुलिस हिरासत में थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये वजाहत की है कि सीबीआई और ईडी की तफ्तीश में शफाफियत की कमी है और दलीलें भी दुरुस्त नहीं हैं। अदालत उस्मा ने कहा है कि किसी भी मुल्जिम को ठोस सबूत के बगैर तवील अरसे तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। दरियासना सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस हुक्म को भी मुस्तरद कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने के कविता की जमानत की दरख्वास्त रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को दोनों मामले में 10 लाख रुपए के जमानती मसलके पेश करने, गवाहों के साथ छेड़छाड़ न करने और गवाहों को मुतासिर न करने की शर्त पर जमानत देने की हिदायत जारी की है। के कविता के वकील समेत बीआरएस कायदीन ने अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हुए उसे इंसाफ की जीत करार दिया है। जम्मू कश्मीर में बानीहाल के कांग्रेस उम्मीदवार विखार रसूल वानी ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की 24 सीटों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी। बानीहाल असेंबली हल्के से मुकाबला कर रहे कांग्रेस उम्मीदवार विखार रसूल वानी ने अपने हामियों और पार्टी कायदीन के साथ अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की 24 सीटों के लिए मंगल को कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख रही। कागजात की जांच पड़ताल 28 अगस्त को की जाएगी और कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त मुकर्रर की गई है। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों पर मुहित असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला 18 सितंबर को होगा, दूसरा मरहला 25 सितंबर को होगा और तीसरा मरहला 1 अक्टूबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को की जाएगी। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ज़ामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। अवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि अंदरून 15 ta 20 दिन तमाम यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स का तखर्रुर किया जाएगा। रियासती हुकूमत तमाम तदरीसी व गैर तदरीसी अमला बशमूल असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स के ओहदों को पुर करने के लिए जल्द इक़दाम करेगी। उन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स में कामयाब सिविल सर्विसेज के ख्वाहिशमंदों से खिताब किया। ये सिविल सर्विसेज के ख्वाहिशमंद राजीव गांधी अभय हस्तम स्कीम के लिए मुंतखब हुए। यूपीएससी मेंस की तैयारी की हौसला अफजाई के लिए उनको 1 लाख रुपए इस स्कीम के जरिए दिए गए। अनकापल्ली पुलिस ने 912 किलो गांजा जब्त किया जो ओडिशा के मलकानगिरी से करीमनगर मुंतकिल किया जा रहा था। एक इत्तला पर पुलिस ने अनकापल्ली के सुबावरम मंडल में इस गांजे को जब्त किया जिसकी मालियत तकरीबन 50 लाख रुपए है। पुलिस ने 2 मुलजिमीन को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। पत्थरगट्टी में एक पुलिस कांस्टेबल की जानिब से ठेला मंडियों पर कारोबार करने वालों के साथ बदकलामी का वीडियो वायरल हो गया। इस पुलिस कांस्टेबल की शिनाख्त अशोक कुमार के तौर पर की गई है। मुकामी ठेला मंडियों पर कारोबार करने वालों ने बताया कि हेड कांस्टेबल ने उनके साथ बदकलामी के साथ साथ मारपीट भी की। अशोक कुमार चारमीनार पुलिस स्टेशन से वाबस्ता है। गवर्नर से राजभवन में साबिक सदर नशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने मुलाकात की। उन्होंने गवर्नर को वक्फ तरमीमी बिल पर याददाश्त हवाले की।
انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ قانون بے فیض ہے. سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دینے والی حکومت مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے. پولیس نے منشیات رکھنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے پاس سے 8.5 کلو نشیلی اشیاء کے علاوہ 1 کار اور 3 موبائل فونز ضبط کر لیے. گرفتار شدگان کی شناخت 34 سالہ کے ناگراجو، 32 سالہ ونود کمار گوڑ اور 42 سالہ سری سیلم کے طور پر کی گئی ہے. کمشنر پولیس حیدرآباد سرینواس ریڈی نے کہا کہ اصل ملزم انجی ریڈی ساکن ڈنیگل NRPS کیس کے سلسلے میں جیل میں محروس ہے. DCP ساؤتھ زون اسنیہا مشرا نے جامعہ نظامیہ کا دورہ کیا. انہوں نے مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامع جامعہ نظامیہ سے ملاقات کی اور امیر جامعہ کا عہدہ سنبھالنے پر انہیں مبارکباد پیش کی. جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقررہ پارٹی اور بانی و صدر نشین سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ نے سوال کیا کہ ان کی جانب سے جو تعلیمی ادارے قائم کیے گئے ہیں کیا وہ خیر کا کام نہیں ہے؟ اگر یہ کام نیکی کا اور خیر کا ہے تو پھر اس کام میں رکاوٹیں کیوں پیدا کی جا رہی ہیں؟ 20 سال کی ان کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ تعلیم کے تئیں جن کا شعور مردہ ہو گیا تھا اس کو پھر زندہ کیا گیا. پرانے شہر میں علم کی روشنی سے تبدیلی لائی جا رہی ہے، ایک انقلاب کو برپا کرنے سے روکا جا رہا ہے. قائد مجلس نے اویسی اسکول آف ایکسیلنس تالاب کٹا میں خواتین میں ووکیشنل کورسز کے سرٹیفکیٹس، سلائی مشینوں اور بیوٹی کٹس کی تقسیم کے بعد خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں اور ان کے اداروں کی حفاظت بھی اللہ اور ان کے رسول کریں گے. پہلے بھی سازشیں کی گئی، ابتدا سے ان کے خلاف مخالفین سرگرم عمل ہیں. ونپرتی کے ایک خانگی اسکول میں مسلم طالبات کو نماز کی ادائیگی کی اجازت دینے پر بجرنگ دل کے کارکنوں نے اسکول پہنچ کر ان طالبات کو دھمکایا. اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا. رکشا پورم چندران گٹے میں کل شب کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی کیونکہ ایک ذہنی طور پر متاثرہ شخص نے مندر پر سنگ باری کی. اس کی ماں کا کہنا ہے کہ اس کا علاج منٹل ہاسپٹل میں جاری ہے. اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی مجلس کے کارپوریٹر سلیم بیگ وہاں پہنچ گئے. پولیس کی بھاری تعداد کو بھی وہاں تعینات کر دیا گیا کیونکہ اس واقعے کے ساتھ ہی بڑی تعداد میں عوام جمع ہونا شروع ہو گئے تھے جنہوں نے اس واقعے پر برہمی کا اظہار کیا. اس شخص کو پولیس نے حراست میں لے لیا. پولیس نے کہا کہ چھوٹا سا واقعہ امن کو بگاڑ دیتا ہے. اس واقعے کی تحقیقات کی جائے گی. وزیر انڈسٹریز و IT سریدر بابو نے IIT حیدرآباد کا دورہ کیا جہاں انہوں نے IIT کے طلباء کی جانب سے تیار کردہ ڈرائیور لیس کار میں سفر کیا. ملک میں پہلی مرتبہ IIT حیدرآباد کے طلباء نے اس کار کو تیار کیا ہے. کار میں سفر کرنے کے بعد وزیر انڈسٹریز نے طلباء کی صلاحیتوں کی ستائش کی. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA و میدک ضلع انچارج قاسم محی الدین نے چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے چیکس AIMIM ظہیر آباد جنرل سیکرٹری رفیع کے حوالے کیے جسے انہوں نے استفادہ کنندگان تک پہنچا دیا. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ظہیر آباد جنرل سیکرٹری رفیع نے پارٹی دفتر دارالسلام میں کاروان MLA و میدک ضلع انچارج قاسم محی الدین سے ملاقات کرتے ہوئے چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے چیکس کے حوالے سے نمائندگی کی تھی. دریاسنا قاسم محی الدین نے رفیع کو چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے چیکس حوالے کیے. انہوں نے استفادہ کنندگان سے ملاقات کرتے ہوئے چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے چیکس انہیں سونپ دیے. استفادہ کنندگان نے مجلسی قائدین سے اظہار تشکر کیا ہے. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد.